اگر عشق میں کوئی سنی جھومتا ہے ڈیجے لگا کر کے تو انشاءاللہ وہ بھی ثواب پائے گا. جی ہاں، ابھی تو بہت کچھ سننا باقی ہے اس ویڈیو کے اندر، تو پلیز ویڈیو کو چھوڑ کر مت جانا، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں. ہم اس ٹاپک پر ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہے تھے، لیکن مجبوری ہے. آپ کو ہم ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اور اس کو دیکھیں، سمجھیں، اور بعد میں انشاءاللہ آپ کو کچھ سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کریں گے. اس ویڈیو کو اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہو تو پیج کو فالو کر لینا، اور یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا. اس لیے ہم اس بات کو آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پر اچھے اور سچے پیغام آپ کو انشاءاللہ ملتے رہیں گے. کیا ڈی جے پر ناچنا ثواب ہے؟ کیا ڈی جے پر جھومنا ثواب ہے؟ کیا ڈی جے پر جھومنے سے ناچنے سے جنت ملے گی؟ اس کی کنڈیشن ہے کچھ، لیکن وہ کنڈیشن بھی غلط ہے. میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، بتانے کی کوشش کروں گا. پہلے آپ یہ دو مولوی صاحب ہیں، ان کو سنیے، ایک کیا کہہ رہے ہیں اور پھر ان کے جواب میں دوسرے کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں پیش کرنا. آج میں آپ سے کوئی اسلامک سوال جواب نہیں کر رہا ہوں اور نہیں جواب دے رہا ہوں. کل کے سوال کا جواب بھی انشاءاللہ آنے والے کل میں دیں گے. لیکن آج کا جو کلام ہم نے پڑھا ہے، اس کلام کو اگر آپ نے نہ سنا تو کچھ نہ سنا، ضرور سن کے جانا میرے عزیز. بہت پیارا کلام ہے. 2 لائنیں سنیں گے انشاءاللہ تو ایمان تازہ ہو جائے گا. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پھر آپ آگے کو پورا کلام سنیں گے. چلیے پہلے آپ بات کرتے ہیں، کیا ڈی جے پر ناچنے سے جھومنے سے جنت ملے گی؟ کیا مل جائے گی جنت؟ اللہ اکبر. لیکن اس کا پورا خلاصہ ہم کریں گے انشاءاللہ. ابھی پہلے آپ اس ویڈیو کو ایک نظر دیکھیے. اگر عشق میں کوئی سنی جھومتا ہے ڈی جے لگا کر کے تو انشاءاللہ وہ بھی ثواب پائے گا. ابھی اگر پورے سال نہیں بھی جھومتا، ایک دن تو جھوم لے. اور اگر خدا کی بارگاہ میں وہ ایک دن کا جھومنا قبول ہو گیا، قسم خدا کی ساری عبادتوں پہ بھاری ہے. یہ ایک پاگل کی ویڈیو سنی، دیکھی. وہ پاگل طوطا اینڈ کمپنی پوپٹ صاحب بولے اگر کوئی ڈی جے پہ جھوم جائے تو کتنے ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے. بیٹے جتنی مسجد بنائی گرا دے اس کو. جاہل کہیں کا، عقل سے پیدل بےہودے. ڈی جے پر جھومنے سے جنت ملتی ہے تو بن جانا چاہیے. افسوس ان جنگلی لوگوں پر نہیں ہے، افسوس ان جنگلی لوگوں پر ہے جو خامخواہ اپنے پیروں کا گنگان کرنے کے لیے جھوٹی الٹی سلٹی روایتیں لا کے ٹھونستے ہیں. جی، اور یہ ہم نے دیکھا بریلی شریف سے جس نے بھی مخالفت کی ہے اس کا انجام بہت برا ہوا. بالکل، بریلی شریف سے جس نے بھی مخالفت کی ہے اس کا انجام واقعی برا ہوا ہے. دیکھیے میرے اب اس میسج کو دھیان سے سننا. شروع میں مولانا نے کیا کہا؟ ارے پورا سال مت جھوم، ایک بار سال میں اگر جھوم گیا ڈی جے پر تو قسم خدا کی اللہ کو اگر وہ قبول ہو گیا تو قسم خدا کی ساری عبادتوں پہ بھاری ہے. دیکھیے اللہ اگر قبول کرے، اب اللہ بھائی دیکھو ظاہر سی بات ہے، جو چیز ظاہر ہو رہی ہے یہ غلط ہے تو اس کو ہم کہیں، مطلب میں نماز نہیں پڑھ رہا یا میں کوئی ایسا حرام یا غلط کام کر رہا ہوں اور پھر بھی کوئی مجھے کہنے لگے کہ اللہ اس کے اس کام کو اگر قبول کر لے تو پوری ساری عبادتوں پر بھاری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی اس کی پوری انشاءاللہ مکمل جانکاری میں آپ کو دوں گا کہ حضرت نے کس جگہ کہا ہے. دھیان سے سننا. اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو رکے رہنا پلیز، آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے پیغام بہت ضروری ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہے. دیکھیے میں بتا دوں آپ کو، انہوں نے کہا اگر کوئی سنی عشق میں جھوم جائے ڈی جے پر تو وہ بھی ثواب ہے. ٹھیک ہے بھائی، اگر کوئی جھوم رہا ہے، اگر کہیں وجد کی حالت آ جاتی ہے تو وہ ڈی جے پر ہی آئے گی. اور ڈی جے پر کیا ہوتا ہے؟ دھمک کے ساتھ میں ایسی قوالی بجتی ہے، دھمک کے ساتھ میں اس میں دھاں تھوں سمجھ رہے ہوں گے آپ، جو کہ بالکل ہی ناجائز اور حرام ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس پر حضرت کہہ رہے ہیں کہ کوئی جھوم جائے تو یہ بات کر رہے ہوں گے شاید محرم کی، کہ محرم کے مہینے میں کچھ لوگ ڈی جے لگا دیتے ہیں. اب ربیع الاول کا مہینہ بھی آ رہا ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. ہمارے علماء کرام منع کرتے ہیں ربیع الاول شریف کے موقع پر بھی اگر ڈی جے لگا لو، چاہے محرم کے مہینے میں ڈی جے لگا لو، ڈی جے حرام نہیں ہے. اس کے اندر گانا بجاؤ گے، دھمک کے ساتھ کوئی ایسی چیز بجاؤ گے جس سے سرور پیدا ہو رہا ہے، وہ حرام ہے میرے عزیزوں. اس کے اندر نبی کی نعت شریف بجاؤ، حمد بجاؤ، منقبت بجاؤ، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن اس کے اندر دھمک کے ساتھ میں کچھ بجاؤ اگر جھومو گے تو یہ اسلام میں نہیں ہے کہ جھومے گا تو ثواب ملے گا، جنت ملے گی. بس کچھ منہ سے الٹا نکل جائے گا. بہرحال مولانا شمس الدین نے ان کا جواب دے دیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے.
ہاں میرے عزیز، اگر کوئی بندہ کھڑا ہے اور کوئی اللہ کے ولی کی شان میں کہیں مان لو کوئی منقبت پڑھ رہا ہے اور اس کو وجد آ جائے، مطلب، اور وجد ڈی جے پر تو آنے کا مطلب ہی نہیں ہے میرے بھائی، آنے کا مطلب ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات کیا کہہ دی کہ ساری عبادتوں پہ بھاری ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی نماز پڑھنی چھوڑ دو، سال میں ایک بار جھوم ہی جاؤ، بس ڈی جے پر جھوم جاؤ سال میں ایک بار، نماز بالکل مت پڑھو، کوئی بھی ثواب کا کام مت کرو، بس سال میں ایک بار ڈی جے پر جھوم جاؤ، اللہ قبول کر لے گا۔ تو ساری عبادتوں پہ بھاری ہے وہ۔ پتہ نہیں یار کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ چلیے بہرحال اب کلام پڑھتے ہیں، کلام سن لیجیے، اگر پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ آئیے میرے عزیز کلام شروع کرتے ہیں۔ مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد، ان کا سوال ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد، ان کا سوال ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے، تیری ہر ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، وہ ہے والی کہے اپنا، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، فقیر و بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر، سرکار عالی ہے، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر،
حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد کی روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ اب آخری شعر سنیے اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد، ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ میرے عزیزو، جیسا بھی یہ کلام لگا ہو دعاؤں سے نوازیے گا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اور ایک بات کو دل کی تختی پر نوٹ کر لیں کہ ڈی جے پر جھومنا عقیدت میں، محبت میں یا عشق میں ڈی جے پر جھومنا بالکل سراسر غلط ہے۔ ڈی جے پر، اور ڈی جے پر کیا بجتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ایسے مولاناؤں کو اصلاح کرنی چاہیے، اور مولانا شمس الدین نے ان کی اصلاح کر دی ہے، بلکہ انہیں خود اصلاح لوگوں کی کرنی چاہیے، اور یہ لوگوں کو خود بہکا رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اور مولانا شمس الدین کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو اور زیادہ سے زیادہ جو خرافات عوام میں ہو رہی ہیں، کچھ مطلب بھولے بچھڑے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جو خرافات عوام کے اندر چل رہی ہیں، اللہ مولانا شمس الدین صاحب کو اور بھی زیادہ ان کو سمجھانے کی توفیق دے، اور ان کا پردہ فاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔